اسلام میں عورتوں پہ بہت ظلم کیے جاتے ہیں، 3 طلاق کے مسئلے پہ ہو یا حلالے کے مسئلے پر ہو یا اور بھی مدعے ہیں۔ کیا اسلام واقعی عورتوں پہ ظلم کرتا ہے یا قید کر کے رکھتا ہے؟ اسلام وہ واحد ریلیجن ہے، اسلام پہلا ریلیجن ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس نے عورتوں کے ادھیکار کے بارے میں بات کی ہے۔ اس سے پہلے آپ پورا اتہاس پڑھ جائیے عورتوں کا کیا مقام تھا، اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے، وومن رائٹس ان اسلام۔ زیادہ اگر جانکاری چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو کچھ ہی سبھیتائیں تھیں، کچھ ہی کلچر تھے زیادہ مشہور تھے۔ رومن سبھیتا تھی، ایران کی تھی، عراق کی تھی، مصر کی تھی، اور ان سبھیتاؤں کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو عورتوں کی بہت بری دردشا تھی۔ ان کے کوئی ادھیکار کی بات نہیں ہوتی تھی، ان کو صرف ایک چیز، استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ روم کے اندر عورت کو جو ہے منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ان سے شادی تک کے جو ہے ادھیکار ختم کر دیے گئے تھے۔ ان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، پروسٹیٹیوشن جو ہے وہاں پر شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح کرسچن یوروپ میں ہم دیکھیں گے تو عورتوں کے کوئی ادھیکار نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو آدمی شادی سے بچے گا یا شادی سے محفوظ رہے گا وہ بہت پاک ہے اور پوتر اپنی زندگی جی رہا ہے، لیکن اگر کوئی شادی کرے گا تو یہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی لڑکی شادی کرتی تھی تو اس کو اپنے گھر چلانے کے لیے خود کمانے جانا پڑتا تھا، اس کے کوئی ادھیکار نہیں ہوتے تھے۔ وہ جو پیسہ کما کے لائے گی اپنے ہسبینڈ کو بھی دے گی، اور ہسبینڈ جو پیسہ کمائے گا وہ اپنی عورت کو نہیں دے گا، اپنی بیوی کو نہیں دے گا۔ یہ پرتھا تھی۔ اور اگر کوئی لڑکی چاہتی تھی کہ اس کا ہسبینڈ مارتا پیٹتا ہے وہ ڈیورس لے لے، تو وہاں پر یہ قانون تھا کہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے نن بن کر زندہ رہنا پڑے گا، دوبارہ شادی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ یہ تھا کرسچن یوروپ کے اندر، جو آج کل ویسٹرن کلچر میں کہتے ہیں نا کہ ہم وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اتہاس رہا ہے۔ آپ دیکھیے بھارت کے اندر کیا دردشا تھی۔ بھارت کے اندر جو ہے ستی پرتھا ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی، اس کے شوہر کا دیہانت ہو گیا ہے، اس کے پتی کا دیہانت ہو گیا ہے، تو اس کو چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ستی پرتھا ہوتی تھی۔ لڑکیوں کو جو ہے اپنے پتی کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ادھیکار نہیں ہوتا تھا۔ لڑکیاں نیچے بیٹھیں گی اور جو ان کے پتی ہوں گے وہ اوپر بیٹھیں گے۔ لڑکیاں جو ہے وہ بعد میں کھانا کھائیں گی، پہلے پتی کھانا کھائیں۔ یہ تو آج بھی آپ کو گاؤں میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ اتیاچار ہے۔ پری اسلامک اگر آپ اتہاس دیکھیں عرب کا، تو وہاں پر لڑکیوں کو پیدا ہوتی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ بچی پیدا ہوئی، گڈھا کرا اور اس کو زندہ ہی دفنا دیا۔ یہ عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ آپ گوگل کر کے دیکھیے، سرچ کیجئے آپ کہ پہلا ریلیجن کون سا ہے جس نے وومن رائٹ کے بارے میں بات کی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد ریلیجن ہے جس نے سب سے پہلے وومن رائٹ کے بارے میں بات کی ہے۔ محمد صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہوئے مشعل لے کر کے، نہیں بھائی عورتوں کا بھی برابر حق ہونا چاہیے۔ پراپرٹی میں حق کی بات ہوئی ہے کہ عورتوں کو وراثت میں بھی حق ملنا چاہیے۔ اور نکاح کے بارے میں بھی میں نے بتایا، نکاح میں عورتوں کے اوپر ایک بھی پیسے کا خرچ نہیں ڈالا، ایک بھی پیسے کا بوجھ نہیں ڈالا اسلام نے۔ اگر ماں ہے تو بتایا کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ خدمت کریں گے آپ کو جنت مل جائے گی۔ اور اگر بیوی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں سب سے اچھا مسلم وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے، گھر والیوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ وہ سب سے اچھا آئیڈیل مسلم مانا جائے گا جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اگر بیٹی ہے تو اس کو یہ مقام دیا۔ بیٹے کے بارے میں نہیں کہا کہ کسی کے 3 بیٹے ہوں اور اس کی پرورش ہو جائے اس کو جنت دے دی جائے گی۔ بیٹی کے بارے میں بتایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی شادی کرائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ایسے رہیں گے جنت میں اور وہ جس نے لڑکیوں کی اچھی تعلیم کرا دی، اچھی پرورش کرا کے شادی کرا دی۔ یہ مقام ہے۔ اسلام نے وراثت میں عورتوں کا حصہ دیا ہے، باپ کی پراپرٹی میں بھی حصہ دیا ہے لڑکی کو، بھائی کی پراپرٹی میں بھی حصہ دیا ہے لڑکی کو، پھر شوہر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شوہر کی پراپرٹی میں بھی حصہ دیا ہے لڑکی کو، پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے تو بیٹے کی پراپرٹی میں بھی حصہ دیا ہے لڑکی کو۔ یہ ہے اسلام نے مقام دیا۔ محبت کرنا سکھایا کہ بیوی سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دیکھیے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے ساتھ آٹا گوندتے ہوئے مل جائیں گے آپ کو۔ آٹا گندواتے تھے، ساتھ ساتھ جھاڑو لگوا دیا کرتے تھے، اپنے جو ہے کپڑے سل لیا کرتے تھے۔ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، کھیل کود بھی رہے ہیں۔ آپ دودھ کا کٹورا یا شربت کا کٹورا لیتے اور آپ اما عائشہ کو پلاتے اور پھر خود پیتے۔ یہ دیکھیے ہمارے نبی نے کس طرح محبت کرنا سکھایا۔ اتنی پیار اور اتنا محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ اپنی بیوی سے اس طرح محبت کیا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چادر پہنا کرتے تھے وہ منگوائی کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ چادر بھجوا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ آپ میری کھال بھی مانگو گی تو میں اپنی کھال اتار کے آپ کے لیے دے دوں گا۔ اتنی محبت جو ہے اسلام کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام نے عورت پر کوئی بوجھ نہیں رکھا کہ آپ کو کمانے جانا ہے، آپ کو جاب کرنی ہے، کوئی بوجھ نہیں رکھا اسلام نے۔ اگر لڑکی باپ کے گھر ہے تو باپ کما کے دے گا، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔
باپ نہیں ہے تو بھائی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور باپ بھائی نہیں ہے تو پھر محلے کے سارے لوگ زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ لڑکی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا۔ اور اگر وہ شوہر کے گھر آ گئی ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سارے خرچے ساری ضرورتیں پوری کرے۔ عورت پر معاشی بوجھ بھی نہیں ڈالا گیا۔ یہ مقام ہے عورت کا جو اسلام نے دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری عورتیں جو ہے باہر نکل جاتی ہیں، خوب محنت کرتی ہیں، ایسے یہ مسلم عورتیں بھی باہر نکلیں اور یہ بھی خوب محنت کریں۔ لیکن مسلم عورتیں جو ہے وہ تو شہنشاہی زندگی جیتی ہیں، تو حجاب نہیں پسند ہے لوگوں کو کہ یہ حجاب میں کیسے رہتی ہیں، جبکہ مسلم عورتیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے حجاب کرتی ہیں، ان پر پریشر نہیں بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ 2 پیس بکنی میں اگر باہر نکلے تو کہیں گے اس کا ادھیکار ہے کچھ بھی پہنے، لیکن جب کوئی مسلم برقع پہن کر نکلتی ہے تو سارے اس کے ادھیکار غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اگر پہنتی ہے تو اس میں آپ کو کیا آبجیکشن ہے؟ ایک غلط فہمی یہ بھی آتی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح کے بعد طلاق کا جو ادھیکار ہے صرف مرد کو ہے، یعنی لڑکا کتنے ٹارچر کرے، کتنے پریشان کرے، لڑکی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، لڑکیوں کو بھی اسلام نے ادھیکار دیا ہے۔ لڑکی کو خلا کا ادھیکار دیا گیا ہے، فسق نکاح کا ادھیکار دیا گیا ہے۔ خلا کیا ہوتا ہے؟ اس میں لڑکی جو ہے اگر مان لیجئے شوہر وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے ادھیکار نہیں دے رہا ہے، تو لڑکی پھر قاضی، شہر قاضی کی عدالت میں پیش ہوگی اور بتائے گی کہ یہ ہمارا نکاح فلاں فلاں وقت میں ہوا تھا اور یہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو برائے مہربانی آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو شہر قاضی جو ہے وہ اس کو نوٹس بھیجے گا اس کے ہسبینڈ کو اور بتائے گا کہ آپ جو ہے اس کے یہ ادھیکار نہیں دے رہے ہیں تو آپ دینا شروع کیجیے، نہیں تو آپ کا نکاح ختم کر دیا جائے گا، فسق نکاح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد لڑکی آزاد ہو سکتی ہے، لڑکی جہاں مرضی وہاں نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی معلومات نہیں دی جاتی، تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں پتہ چلا 10 سال ہو گئے گھر پہ پڑی ہوئی ہیں، لڑکا جو ہے نہ طلاق دے رہا ہے، نہ تو چھوڑ رہا، نہ گھر میں لینا آ رہا ہے۔ لڑکیوں کو 10 سال ہو گئے پڑے ہوئے۔ لیکن اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ لڑکیوں کے پاس یہ حق ہے خلا کا، یہ ادھیکار ہے ان کے پاس کہ وہ رشتہ چاہیں تو علیحدہ کر سکتی ہیں، فسق نکاح کروا سکتی ہیں، نکاح کو ختم کر سکتی ہیں اور پھر جہاں مرضی وہاں شادی کر سکتی ہیں، تو اسلام نے یہ بھی ان کو آزادی دی ہے۔ اسلام نے لڑکی کو بہت آزادی دی ہے، لیکن ہر آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارا دیش بھارت جو ہے وہ آزاد ملک ہے، لیکن یہاں پر بھی ایسا نہیں کہ ہم سارے کام کر سکتے ہیں۔ میں آزاد ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کا مرڈر کر دوں، یا میں آزاد ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چوری کرتا پھروں، میں آزاد ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جاؤں، مجھے جانے ہی نہیں دیا جائے گا، یا میں آزاد ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بارڈر میں کسی بھی سیما میں جا کے گھس جاؤں کہ میں تو آزاد ہوں۔ ہر آزادی کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی عورت کو آزادی دی ہے، لیکن ایک لمٹ کے اندر، ایک لمٹ کے دائرے میں۔ آزادی اتنی ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، سماج کے اندر خرابی پیدا نہ ہو، معاشرہ پیدا نہ ہو۔ لڑکیاں جاب بھی کر سکتی ہیں لیکن ایک دائرے میں رہ کر، ان کے اوپر معاشی دباؤ نہیں ڈالا گیا ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے اگر وہ کرنا چاہے جاب تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرائٹیریا بتا دیے گئے ہیں کہ آپ ایسی جگہ جاب کریں جہاں پر لڑکے کام نہ کرتے ہوں، غیر محرم کام نہ کرتے ہوں، جہاں پر آپ پردے میں رہ کر کے کام کریں۔ ایسے بزنس، ایسی جاب آپ کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر بن سکتی ہیں آپ، لڑکیوں کو دیکھیں، گائنیکولوجسٹ بن سکتی ہیں آپ، پائلٹ بھی بن سکتی ہیں، ٹیچر بھی بن سکتی ہیں۔ جہاں پر کو ایجوکیشن نہ ہو، جہاں پر لڑکے لڑکیاں آپس میں ملیں نہ اور ان کے اندر آگے چل کے غلط طرح کے سمبند بننے کا خطرہ نہ ہو، وہاں پر جاب کر سکتے ہیں۔ اچھی جگہ پر جاب کر سکتے ہیں، ایسی جگہ نہیں کہ کہیں پر بار میں جاب کر رہی ہیں لڑکیاں، یا کہیں پر جو ہے جہاں پر اشلیلتا پھیل رہی ہے وہاں پر جاب کر رہی ہیں، ایسی جگہ پر اسلام الاؤ نہیں کرتا۔ جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس بات کو سوچیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور ایک بات اٹھی تھی پردے سے متعلق، تو ڈاکٹر صاحب ابھی میں کچھ دن پہلے ایک اسٹوری پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے ایک باپ نے بیٹی کو آئی فون لا کے دیا، اور لاتے ہی بیٹی نے جا کے اس پہ ٹیمپرڈ گلاس چڑھایا، کور چڑھایا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ گلاس کیوں چڑھایا، اس پہ کور کیوں گیا؟ کہ اس کی سیفٹی کے لیے۔ کیا اس سے اس کی شو ختم ہو گئی ہے موبائل کی؟ کہ نہیں، اس کی کوئی شو ختم نہیں ہے، بلکہ اور اچھا لگ رہا ہے کور سے۔ تو کیا پہلے خراب تھا فون؟ کہ نہیں، پہلے بھی صحیح تھا اور اب زیادہ اچھا ہو گیا۔ یہ بات سننے کے بعد باپ نے بڑے پیار سے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم اس سے زیادہ قیمتی ہو، تم اگر پردہ کر لو گی یا برقع پہن لو گی، اس سے جو ہے معاشرے کی جو گندگی ہے، جو نگاہیں غلط اٹھتی ہیں تمہاری طرف، ان سے تم بچی رہو گی۔ جزاک اللہ۔